بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوتھالوجی سیریز کا مذاہب سے متعلق آج آخری پروگرام ہے جو اسلام سے ریلیٹڈ ہے۔ میں نے جان بوجھ کے سکھ ازم پہلے کیا، حالانکہ اسلام جو ان سے ہے اس سے بہت پہلے کا آ چکا تھا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ تمام دوسرے ریلیجنز کا فلیور یا ایک مختصر تعارف یا گفتگو ہو جائے اور اسلام کی بات میں کی جائے۔ نارملی بہت سارے لوگوں کو، جس طرح ایک زمانے میں مجھے بھی یہی پتہ تھا کہ اسلام کا جو ایڈونٹ ہوا ہے یا داخل ہوا ہے اسلام بر صغیر کے اندر، وہ 712 کے اندر محمد بن قاسم کے آنے کے بعد ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر سب سے پہلے جو یہاں پہ مسلمان آئے ہیں وہ ساؤتھ انڈیا والی سائیڈ پہ کاروبار کے لیے آئے تھے، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے اندر ہی اسی دوران میں بلوچستان کے ایریا کے اندر مسلمان آئے، اور بلوچستان کے ایک جگہ کا نام شاید آپ نے سنا ہو، پنجگور وہی جگہ ہے جہاں کی کھجوریں پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں۔ وہاں پہ مشہور ہیں 5 قبریں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے منسوب ہیں۔ یہ بھی غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا ان کے دور کے آس پاس کی چیز ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام یہاں پہ مختلف انداز میں داخل ہوا ہے، یعنی کہ مسلمان یہاں پہ کاروبار کرنے آئے، مسلمان یہاں پہ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے تبلیغ کے لیے آئے، مسلمان حملہ آور بھی آئے، اور مسلمان صوفیہ بھی آئے۔ تو یہ 4-5 قسموں کے ذریعے سے بر صغیر کے اندر اسلام داخل ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ ویسے تو فی زمانہ ایک عجیب سا دور چل رہا ہے جس کو میں اس طریقے سے خاص طور پہ بر صغیر کے اندر اس طرح سے ڈیوائیڈ کروں گا کہ پہلے یہاں پہ لوگوں نے یہ کیا کہ جن کا اصل میں دین ہے، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کم کیا، اور بزرگان دین اور فقہا کا ذکر زیادہ کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں خدا نخواستہ فقہا یا بزرگان دین کی کو کوئی کم درجہ سمجھتا ہوں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، لیکن یہ ہمیں بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھی کہ چاہے کوئی فقیہ ہو اور چاہے کوئی ولی اللہ ہو، اس کی احترام، عزت اور محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی وجہ سے ہے۔ تو جب بھی دین کا ذکر ہو تو ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم ان کا ذکر زیادہ کرتے اور ان کا ذکر ان کے حوالے سے کرتے۔ دوسری چیز جو ریسنٹ پاسٹ میں دیکھنا شروع ہوا ہوں، جس کی وجہ سے یہ حدیث سنا کے میں نے بات کسی مین سے اسٹریم سے کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بڑی بڑی جو مشہور احادیث تھیں، بڑے نامی گرامی یوٹیوب پہ مشہور جو ان سے علماء ہیں، انہوں نے اچانک پچھلے کچھ عرصے کے اندر ان احادیث کے متعلق کچھ شکوک و شبہات کا اس طرح سے اظہار کیا ہے کہ پہلے تو ان کے بعض احادیث کو ضعیف کہا جاتا تھا، اب آل ٹوگیدر ان کو غلط ہی قرار دینا شروع کر دیا۔ تو واللہ عالم، اگر جو بچپن سے ہم نے حدیث سنی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس عورت نے کوڑا پھینکا تھا وہ ان کا حال پوچھنے یا طبیعت کا پوچھنے گئے تھے، اس کے متعلق ریجیکشن آ گئی ہے، تو واللہ عالم ہند والی حدیث کا کل کوئی عالم کیا کریں گے۔ لیکن کیونکہ میں نے کچھ ایسے ریفرنسز سے یہ حدیث شریف پڑھی ہے کہ مجھے اس پہ اعتبار ہے کہ یہ سچی حدیث ہے اور قابل اعتبار حدیث ہے، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اس کی ایک وجہ جو تاریخی طور پہ مجھے ہندوستان کا یا بر صغیر کا جو کنیکشن نظر آتا ہے، وہ
اس عرب علاقوں کے ساتھ، تو سب سے پہلے تو ہمیں ہڑپا اور موئنجو دڑو کے علاقے میں کی زمانے میں نظر آتا ہے۔ کچھ ایسے شواہد ملے ہیں یہ جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ ہڑپا کا خاص طور پہ میسوپوٹیمیا، بابل، نینوا کا علاقہ جو اب عراق کا علاقہ کہلاتا ہے، اس کے ساتھ تجارتی تعلق تھا، یعنی کہ وہاں سے چیزیں ادھر آتی تھیں یا کم از کم یہاں سے تو ضرور جاتی تھی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو مکہ شریف ہے وہ ایک بہت، یعنی کہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے تو وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ایک نہایت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ ایک بہت بڑا ٹریڈ سینٹر ہے اس زمانے کا، جس میں پوری دنیا کے لوگ جو ہندوستان سے بھی اور عرب کے باقی علاقوں سے بھی جو سالانہ اجتماع تھا حج کا، اس پہ اپنے مال بیچنے کے لیے تجارت کے نظریے سے وہاں جاتے رہے ہیں۔ تو ہند ایک ایسا علاقہ ہے جس کے متعلق عرب بہت پرانا جانتے ہیں، سو مچ سو کہ آپ کو پرانے عربوں میں بھی اور آج کل کے عربوں کے اندر بھی پاکستان میں کسی مسلمان کا نام آپ کو ہند کبھی نہیں ملے گا، لیکن عربوں کے اندر ایون بعض جو رائل فیملی کے بھی لوگ ہیں ان میں سے بھی ایک پرنس کا نام شہزادہ ہند ہے۔ تو یہ اتنا پرانا تعلق ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ تعلق کی بات میسوپوٹیمیا کے اور ہڑپا کے زمانے کی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بھی ہے۔ جو باقاعدہ پہلے مسلمان نظر آئے وہ ہمیں حضرت عمر کے دور میں آتے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد جو عباسیوں کا ایک دور شروع ہوا عرب کے اندر، جس کے اندر المشہور ولید کے دور کے اندر حجاج بن یوسف جب گورنر تھا تو اس نے اپنے بھانجے اور بلکہ اپنے داماد محمد بن قاسم کو، جو ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا ہے کہ یہاں پہ کوئی مسئلے مسائل تھے اور مسلمان کی کسی عورت نے مدد مانگی تھی، تو وہ آئے تھے، جو میرے خیال کے مطابق اب ہمیں کافی کمزور تاریخ نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاج بن یوسف بذات خود ایک انتہائی کنٹروورشل شخصیت ہے، اور اس کے متعلق کافی شواہد ایسے موجود ہیں کہ اس نے کافی کشت و خون کا بازار گرم کیے رکھا۔ تو ایسا بندہ جو اپنے علاقے کے اندر یہ کچھ کر رہا تھا، ہندوستان میں انسانی ہمدردی کے تحت کسی کو بھیجنا کوئی بات دل کو نہیں لگتی۔ مزید یہ کہ ہمارے جو سندھ کے تاریخ دان ہیں، جو سندھی پرانے تاریخ دان ہیں، وہ ایسے ریفرنسز لیے بیٹھے ہیں جس کے مطابق راجہ داہر جو ہم مسلمانوں کو ایک بہت بڑے ولن کے طور پہ متعارف کرایا گیا، وہ اتنا بڑا ولن نہیں تھا، بلکہ سندھی تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ جب عباسیوں کے دور میں اہل بیت کے اوپر مختلف مظالم ڈھائے گئے تو وہ پناہ لینے کے لیے جن مختلف علاقوں میں گئے ان میں سے ایک علاقہ یہ ہمارے سندھ کا بھی ہے، اور راجہ داہر وہ بندہ تھا جس نے ان کو پناہ دی۔ تو کڑیوں سے کڑیاں ملتی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ سینٹرل ایشیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ افغانستان سے ہندوستان یا بر صغیر کے اندر مختلف جنگجو رہنما یا حکمران، چاہے وہ احمد شاہ ابدالی تھے، چاہے وہ غوری تھے، چاہے بعد میں خاندان غلامہ کے لوگ تھے، یہ مسلسل ہندوستان پہ حملہ آور ہوتے رہے، یہاں پہ آتے رہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جنگی سامان کے علاوہ اور سپاہی جنہوں نے جنگیں لڑنی تھیں، ان کے علاوہ کچھ بزرگان دین جو اسلام کا پرچار کرنا چاہتے تھے وہ بھی ان کے قافلوں میں آئے، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ جو ان سے لوگ حملہ آور کی صورت میں یہاں پہ آ رہے تھے، ان کے سپاہیوں یا ان کی لشکروں کے کچھ پورشنز یا جو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں تھیں وہ ان کے ساتھ واپس جانے کی بجائے یہیں پہ آباد ہو گئے، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہاں پہ ان حملہ آوروں کے بعد مسلمانوں کی لیئرز بننا شروع ہو گئیں آہستہ آہستہ مختلف علاقوں کے اندر۔
تو اب تک ہمیں ان حملہ آوروں تک یہ پتہ چلا کہ کچھ لوگ تو ہو سکتا ہے بلوچستان میں ان صحابہ، اگر وہ صحابہ ہی ہیں، ان کی تبلیغ کے ذریعے مسلمان ہوئے، ساؤتھ انڈیا میں کاروباری لوگوں نے اسلام کو لے کر آئے، اور اس والے بارڈر یعنی کہ جو پاکستان کا نارتھ ہے یا جس کو انڈس ویلی کہتے ہیں، یا جو اصل میں جو سا ہند کا علاقہ کہلاتا ہے، یہاں پہ افغانستان کے حملہ آور اور وہاں کے بزرگان دین جو ان سے تھے وہ اسلام کو لاتے رہے۔ اب یہ ہسٹری جاننا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ میں اس پروگرام کے اس سیریز کے اس ٹکڑے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو سے مذاہب کا تعارف ہے وہ کسی تاریخ کو بتانے کے لیے صرف نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے ذریعے یہ بتانا ہے کہ کون کب آیا اور اس نے کنٹریبیوٹ کیا کیا اور سوسائٹی کے ساتھ کیا کیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں نے انڈو پاک میں یا بر صغیر کے اندر آنے کے بعد گین کم کیا ہے، لوز زیادہ کیا ہے۔ ایک تو ایسا لگتا ہے، اس لیے میں نے جان بوجھ کے سب سے پہلے سناتن دھرم یا ہندوازم کا ذکر کیا، جینزم کا کیا، بدھزم کا کیا، تو 2-3 ایسی چیزیں تھیں جو مسلمانوں سے میچ کرتی تھیں، اور میچ کرنے کے علاوہ کچھ سوسائٹی کی ایسی چیزیں تھیں جو مسلمانوں نے یہاں پہ اڈیپٹ کی۔ سب سے زیادہ کیونکہ ہم نے یہ جانتے ہیں کہ سناتن دھرم کے اندر 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ میں نے جان بوجھ کے اس اسلام کے پروگرام کے لیے کچھ چیزیں وہاں پہ ڈسکس نہیں کی تھی۔ ایک تو وہ بھی مونوتھیسٹک ریلیجن سے سٹارٹ ہوا ہے، یعنی کہ خدائے واحد سے۔ دوسرا، ہندو دھرم کے اندر ایک کریکٹر ہے جس کا نام ہے منو۔ منو ایک ایسا کریکٹر ہے جو ان ہندوؤں کے یا سناتن دھرم کے والوں کے خیال میں بعض لوگ اس کو فرسٹ ہیومن بینگ بھی کہتے ہیں، جس طرح ہم حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور جس کے اوپر اگریڈ ہیں تمام ہندو کہ ان کا یہ خیال ہے کہ منو کے زمانے کے اندر ایک سیلاب آیا تھا اور اس نے ایک کشتی بنائی تھی، اور اس کشتی کے اندر اس نے مختلف جانوروں اور انسانوں کو اکٹھا کر کے بچایا تھا، اور اس طرح بنی نوع انسان جو ہند میں یا بر صغیر میں موجود تھا اس نے ان کو بچا لیا تھا۔ اب یہ ایگزیکٹلی ویسی ہی بات یا قصہ ہے جو ہم مسلمانوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ایک تو یہ سوئچ ہوا۔ دوسرا، تینوں ریلیجنز کے اندر سناتن یا ہندو دھرم، جینزم اور بدھزم کے اندر آپ کو ایک خاص قسم کی اسپرچویلٹی نظر آتی ہے، جس کے اندر ریولیوشنز ہو رہی ہیں۔ رشیز، بھکشو، فقیر، اس طرح کا جو ٹرمز ہیں اور اس طرح کی جو شخصیات ہیں وہ بر صغیر کے علاقوں کے جو لوگ تھے وہ اس سے ایکسپوز تھے۔ تو میرے خیال کے مطابق جب غزنی جیسے علاقوں سے یا افغانستان کے دوسرے علاقوں سے مسلمان صوفیہ آئے اور وہ صوفیزم کی بات کر رہے تھے، تو یہاں کے وہ لوگ جو زیادہ ویسے ہی اسپرچویلٹی کی طرف ٹلٹ تھے یا ان کا جھکاؤ تھا، ان کے لیے ان کی باتیں سمجھنا اور اس سے ریلیٹ کرنا بڑا آسان ہو گیا۔ اسی وجہ سے اگر آپ غور کریں تو ہمارے اسلام میں عرب کے اندر آپ کو فقہا اور قرآن کریم اور احادیث پہ کام نظر آتا ہے، جبکہ جو پرانا ہندوستان ہے یا بر صغیر ہے، یعنی کہ مغلوں سے پہلے اور مغلوں کے زمانے کے اندر والا، اس کے اندر آپ کو فقہا سے زیادہ صوفیہ نظر آتے ہیں۔ یعنی کہ ایک عجیب سا کنٹراسٹ ہے کہ عرب جہاں سے یہ ریلیجن اوریجنیٹ ہوا، یہ بہت عرصہ تک قرآن کی تعلیمات اور اس کے سٹرکچر اور اس کے متعلق بات کرتا رہا، اور یہاں پہ صوفیزم پہ بات ہوتی رہی۔ میرا ماننا یا سمجھنا یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر کیونکہ اسپرچویلٹی کا یا ایک روحانیت کا دورہ تھا، تو اس علاقے کے لوگوں کو یہی زبان زیادہ بہتر سمجھ آتی تھی، اور صوفیہ نے اسی پہ زیادہ کام کیا۔
وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ میرے ذاتی خیال میں اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہوئے اسلام کو. کنٹریبیوشن ظاہر ہے صوفیہ تو بڑے بڑے لوگ تھے, قابل احترام ہیں کہ انہوں نے اسلام پھیلایا, لیکن کچھ ہوا اس طریقے سے کہ بعد کے آنے والے لوگوں نے, یعنی کہ صوفیہ کے جو بعد کے سلاسل ہیں, اور ان سلسلوں کے اندر بعض ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے وحدت ادیان کے چکر کے اندر اسلام کا جو سا اصل شکل تھی وہ تھوڑی سی چینج کر دی. اور یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سناتن دھرم اتنا ایک اسٹرانگ ریلیجن تھا, اتنی زیادہ اس کی جہتیں تھیں کہ اس کے اندر اسلام بڑی جس طرح آکٹوپس کے اندر کوئی چیز چلی جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے, غالباً اسلام کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے اسلام کے اندر آپ کو ایک جو رنگ ہندوستانی یا بر صغیر کا جو اسلامی رنگ ہے یہ پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. آپ عرب چلے جائیں, انڈونیشیا ملیشیا چلے جائیں, نئے لوگوں میں امریکہ کینیڈا چلے جائیں, انگلینڈ چلے جائیں, جو اسلام کی ڈیفینیشنز اور رنگ آپ کو بر صغیر کے معاشرے میں نظر آئے گا وہ کہیں نظر نہیں آئے گا. یہاں پہ ریلیجن کا لاجیکل سٹرکچر کم ہے, صوفیہ کی رنگ کی وجہ سے روحانیت کی باتیں زیادہ ہیں. یہاں پہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام اور عزت بہت زیادہ ملے گا بر صغیر کے اندر, لیکن ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کا جو آپ کو ایک ارج ہوتی ہے یا ایک سٹائل ہوتا ہے وہ آپ کو نسبتاً کم نظر آئے گا. یعنی کہ ہم زبانی اور نو ڈاؤٹ دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام اور محبت اور عشق کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکل لائف کے اندر ہمارا وہ والا رنگ نہ آ سکا جو میرے خیال کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میسیج تھا. میرے میں اتنی جرت نہیں ہے, میں بڑے سالوں سے سوچتا ضرور ہوں کہ کبھی مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سمجھا, ان کی تعلیمات کے بارے میں, خاص طور پہ محترم شیخ صاحب کی وجہ سے جو میرا ایکسپوجر ہوا, میں اس کے متعلق کبھی بات کر سکوں. لیکن یہ اللہ کریم کوئی جرت اور اس طرح کی کوئی چیز عطا کریں گے تبھی ہو سکے گا, وگرنہ میں بہت ہی نہ صرف کہ ایک چھوٹا آدمی ہوں بلکہ اعمال میں بھی صحیح نہیں ہوں, تو ان کے متعلق بہت کھل کے بات کرنا میرے میں ہمت نہیں پاتی. بہرحال ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ایک تو اسلام کو بر صغیر میں سمجھتے ہوئے آپ کو اس کو ہندو, جینزم اور بدھزم کی جو روحانی بریکٹ ہے اس کے اثرات کے ساتھ دیکھنا پڑے گا. ہاں اسلام کی بعض یہاں پہ کنٹریبیوشنز بھی ہیں جو ان تین ریلیجنز کے علاوہ ہے. کنٹریبیوشن کیا ہے کہ اسلام میں بہرحال ابھی بھی جیسا بھی یہ یہاں پہ ترویج یا اس کی اشاعت ہوئی, اسلام میں ذات پات کا کنسیپٹ نہیں ہے. صرف کسی ایک ذات یا نسل کے لوگوں کو چھوڑ کے باقی یہ کاسٹ سسٹم پہ ایز اے ریلیجن نہیں مانتا. لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ کیونکہ یہاں پہ اسلام کی اسینس نہ آ سکی, صرف اس کی خوشبو اور اس کی روحانی باتیں آئیں, دیٹ از وائی یہاں پہ لوگ ابھی بھی ارائیں, جٹ, کشمیری اور اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں, اور بعض کو بعض پہ فوقیت دی جاتی ہے. اور اسلام کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سوشلی سب کے ساتھ ایکولنس آ جائے, اور ایکولنس کے علاوہ جو برتری ہے وہ قرآن نے بہت واضح طور پہ بتا دی تھی اور بتائی ہے کہ تقوی کے علاوہ کوئی رول ہو ہی نہیں سکتا کسی کے بہتر ہونے کے. یعنی کہ کسی کی ذات برادری یا اس کا مال و دولت کسی بھی قسم کا یہ نہیں ہو سکتا. بٹ انفارچونیٹلی بر صغیر کے اسلام کے اندر یہ چیز اتنی واضح طور پہ ہم نہیں لا سکے. اب یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میرا ماننا یہ ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ جان بوجھ کے یوتھالوجی کے اندر یہ مذاہب کا انٹروڈکشن والا ایک حصہ رکھا,
ایک تو وہی بات میں چاہتا تھا کہ یوتھ اور ان کے پیرنٹس یہ بات سمجھیں اور جانیں کہ لوگوں کے مختلف نظریات اور عقائد ہوتے ہیں. مارا پیٹی سے، حملہ کرنے سے، لان تان کرنے سے، لوگوں کو تنگ کرنے سے لوگ اپنے عقائد دل سے نہیں چھوڑتے. ہمیں دوسروں کے ساتھ اگر ہم پیار محبت سے، اچھے اخلاق سے اور اچھی مثال بن کر نہیں آئیں گے تو کوئی ہمارے ریلیجن کی طرف نہیں آئے گا. تو ایک تو اس وجہ سے کیا. دوسرا میرا ماننا یہ ہے، جس کی وجہ سے میں نے اس پوری سیریز کا جو ان سا پھیلاؤ ہے اور آڈینس ہے وہ بر صغیر رکھی. میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں پاکستان کے بننے میں جتنے بھی مخمصے اور پرابلمز ہیں جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اس کے باوجود میں پاکستان کے بن جانے کا شدید حامی ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے قائم رہنے کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ابھی زیر تکمیل ہے. جو 14 اگست 1947 کو یہ ملک بنا تھا یا آزاد ہوا تھا، یہ اس وقت کا آغاز ہے پاکستان کے بننے کا. یہ شروعات ہوئی ہے. پاکستان اس دن بنا نہیں تھا. ہمارے ملک میں ابھی کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں ہے. ہماری جس طرح میں نے آئیڈیالوجی کی بات کی، ایک اوریجن آف اسلام کی آئیڈیالوجی ہے، ایک بر صغیر نے اپنے اسلام کی آئیڈیالوجی بنائی ہوئی ہے. ہم اس کے متعلق کلیئر نہیں ہیں. تیسری بات، ہم اسلام کے جو بیسک ٹینٹس ہیں، بیسک جو تعلیمات ہیں، اپنے مزاجوں اور اپنے اعمال میں ابھی ہم نے لانا بھی نہیں شروع کیا. تو جب تک ہم اسلام کو نہیں سمجھیں گے، بر صغیر کو پوری طرح سے نہیں سمجھیں گے، تو یہ والا جو حصہ بر صغیر کا ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گا پاکستان کے نام سے، جس نے میرے خیال کے مطابق پاکستان بننے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہو جو پورے بر صغیر کی سپورٹ کر سکے. یہاں سے اسلام کے قلعے کی اور دوسرے ملکوں میں جھنڈے گاڑنے کی بجائے اور حملے کرنے کی بجائے اور جنگیں لڑنے کی بجائے یہاں سے محبت کا پیغام پہنچنا چاہیے، جانا چاہیے. یہاں سے اچھے اخلاق کا پیغام جانا چاہیے. یہاں سے لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو کس طریقے سے اپلفٹ کرنا ہے، یہ پیغام جانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان میں یہ چیز شروع کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے ہماری یوتھ کو اور یوتھ کے پیرنٹس کو یہ نہیں ہے کہ وہ سیاست میں ہی آ جائیں. جو جس جگہ پہ موجود ہے وہ سب سے پہلے اسلام کو سمجھے. جس کے نہ آپ کو اچھا لگے نہ لگے، آپ 11 اگست کی جو مرضی انٹرپریٹیشن کرتے رہیں، آپ کو یہ بات اندر کھاتے پتہ ہے کہ اگر پاکستان میں پاکستان کے لیے اسلام کا نعرہ نہ لگتا تو پاکستان بننے کی کوئی لاجک اور ریشنیل تھا ہی نہیں. ہاں، مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اپنا ایک اسلام بنایا ہوا ہے. ہمیں کسی نہ کسی طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پہ جانا پڑے گا، اور اس اسلام کے اندر اس طرح کا امیج اور اس طرح کے ایشوز اور پرابلمز نہیں ہیں جس طرح کے ہمارے موجود ہیں. تو ہمیں پاکستان کو ایک جنگی میدان بنانے کی بجائے ایک امن کا گہوارہ بنانا چاہیے. ایک اسلام کی جس کو کہا گیا تھا کہ لیبارٹری ہو، تو وہ کب بنے گی، کب شروع ہوگی؟ ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. اسی وجہ سے میں نے جینزم، بدھزم، ہندوازم، سکھزم کی بات کی کہ بھئی یہ بھی انسان ہے. آپ کے پاس جب تک کوئی اگزامپل ہی نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر آپ کو شوق ہی ہے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، تو آپ کو مثال تو بنے، کوئی وجہ تو ہو کہ آپ ایسا کچھ کہہ سکیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے اندر جتنے بھی اقلیتیں ہیں یا جتنے بھی نان مسلمز ہیں،
وہ سارے کے سارے نعوذ باللہ استغفار کسی نے ان کی گردنیں کاٹنے کو نہیں کہا ہوا، اچھا اخلاق دکھانے کو کہا ہوا ہے، اچھا سلوک دکھانے کے لیے کہا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث موجود ہیں جس میں نان مسلمز کی ذمہ داری تک کی بات کی گئی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس ریلیجنز کی باتوں کے ذریعے سے اپنے کنڈکٹ کو درست کرنے کی کوشش کریں، انڈیویجول طور پہ اور ملکی سطح پر ایک اچھا رول ماڈل بننے کی کوشش کریں۔ میں اس مذہب کی سیریز کے ذریعے سے یہی بات کرنا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔